حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں بہت اہم ہے اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے کچھ اہم واقعات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے خاندان نے اس صندوق کو پایا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مصری کو قتل کر دیا جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مدین کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ چند سال بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں فرعون کے پاس بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوی طور پر اپنی ہم کلامی سے نوازا اور انہیں معجزات عطا کیے جن میں عصا کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا شامل تھے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے انکار کیا اور مقابلے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ اس واقعے کے بعد کئی جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے کفر پر قائم رہنا جاری رکھا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے جن میں طوفان، ٹڈیوں کا حملہ، مینڈکوں کا حملہ، خون بن جانا وغیرہ شامل تھے۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور اللہ کے حکم سے دریا کو اپنے عصا سے مارا تو دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا لیکن دریا دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوی طور پر بلایا اور 40 دن تک وہاں ٹھہرنے کے بعد تورات عطا کی۔ تورات میں اللہ کے احکام اور ہدایت شامل تھی جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے تھی۔ گوشالہ پرستی کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی طور پر تھے تو سامری نے بنی اسرائیل کو گوشالہ کی پوجا کرنے پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر جب یہ دیکھا تو بہت غصے میں آئے اور سامری کو سزا دی اور بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی اور اہم واقعات بھی شامل ہیں، لیکن یہ چند اہم واقعات ہیں جو ان کی نبوت اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔